تو دے دیا ہے، اسی پہ چلے مزید تھوڑی سی وہ کر دیں کہ جیسے ہم جو درود شریف پڑھنے کے حوالے سے ہمیں چلتے پھرتے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں اس احتیاط کا حکم نہیں دیا جاتا. تو دیکھیں لا الہ الا اللہ ذکر کرتے ہیں، ہاں ذکر اللہ جیسے کرتے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں. تو بعض ایسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ درود شریف تو بھلے چلتے پھرتے پڑھ لو، ذکر جب اللہ کا نام لو خاص تو پھر بیٹھ کے کرو، توجہ سے قلب پہ توجہ کرو، لطائف پہ توجہ کرو. ذکر جیسے اللہ لا الہ الا اللہ، ذکر کے ساتھ یعنی توجہ بھی رہے آپ کی اور ضرب بھی لگے. ان کا موقف ہی ہے. درود شریف میں کیونکہ کہیں ضرب نہیں لگانی ہوتی تو اس لیے وہ کہتے ہیں بھئی اس میں بس آپ باب وضو ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ذکر محبوب کرتے رہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بزرگان دین کا یہ موقف ہے کہ بھئی نہیں، لا الہ الا اللہ تو آپ جب چاہیں کہہ لیں، لیکن کیونکہ درود شریف کو سننے کے لیے اور اس کو لے کر جانے کے لیے کچھ ملائکہ آتے ہیں جو ذکر کو لے کے جانے کے لیے نہیں آتے. تو ہے نا کہ یعنی حدیث پاک میں ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ایسے ملائکہ ہیں جو آسمانوں میں زمین میں گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، کہ وہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں اس کی خوشبو سے، درود پاک کی خوشبو سے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک اس شخص کا نام اس کے باپ کا نام کے ساتھ پہنچاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحفہ آپ کے فلاں امتی کی طرف سے ہے، آپ کی بارگاہ میں. تو اب ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں درود پاک کی وجہ سے، اور وہ خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خدام فرشتے ہیں کہ جو ان پیغامات کو لے کر جاتے ہیں. تو اب اگر ہم چلتے پھرتے کسی ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں پر بدبو آ رہی ہے، ذکر و اذکار جہاں ہم یعنی وہاں ہم سانس بھی صحیح سے نہیں لے رہے یا ہماری توجہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لحاظ سے پھر فرشتوں کی تعظیم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھے توجہ کے ساتھ، خوشبو لگا کے، اور یہ سوچ کر توجہ کر کے کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، سبز گنبد کے نیچے کھڑا ہوں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود حاضر ہوں اور سلام عرض کر رہا ہوں. یہ تصور باندھ کر ذکر کرے. بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کو زیارت ہوئی ہے تو پھر وہ زیارت اقدس کا تصور کر کے اور چہرہ مبارک کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھے، ورنہ تو سنہری جالیہ ہے اور سبز گنبد ہے، وہ سب نے دیکھا ہی ہے، اس کا تصور کرنا آداب میں سے